نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. جنات باغات عدن سدا بہار يدخلونها وہ داخل کیے جائیں گے ان میں یا ٹھہرائے جائیں گے ان میں، یحلون پہنائے جائیں گے فیہا اس میں انہیں من اساور کنگن ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتیوں کے ہار ولباسہم اور ان کی پوشاک ہوگی فیہا اس میں حریر ریشمی وقالو اور وہ نعمت کے شکر پر کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اذھب عنا الحزن جس نے دور کر دیا ہم سے غم کو ان ربنا بے شک ہمارا رب لغفور بہت بخشنے والا شکور بڑا قدردان ہے. الذی وہ رب احلنا جس نے ٹھہرایا ہمیں یا بسایا دار المقامتی ابدی گھر میں ابدی جگہ پر من فضل ہی اپنے فضل سے لا یمسونا اب نہیں پہنچے گی ہمیں فیہا اس میں نصب کوئی تکلیف ولا یمسونا اور نہ چھوے گی فیہا اس میں ہمیں لعوب کوئی تھکاوٹ. جن تین گروہوں کا آپ نے کل ذکر پڑھا تھا، ایک گناہگار، ایک متوسط اور ایک نیکوکار. اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ہم تینوں کو بخش کر ایسی جنت میں ٹھہرائیں گے جو سدا بہار ہے، سبحان اللہ، جس پر کوئی خزاں کا اندیشہ نہیں، جہاں کوئی پت جڑ نہیں آئے گی، جہاں کوئی زوال نہیں ہوگا، جہاں کوئی فنا نہیں ہوگی. سدا بہار باغات میں ہم انہیں داخل کریں گے. اور پھر جنتیں کئی ہوں گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک جنت نہیں ہوگی، جنتیں کئی ہوں گی اور ملیں گی بھی کئی. ایک جنت تو وہ ہوگی جو آپ کو آپ کے عمل کی بنیاد پر ملے گی، اور ایک جنت وہ ہوگی جو وراثت میں ملے گی. یہ ذہن میں رکھنا، ایک جنت ہمیں وراثت میں بھی ملے گی. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. تو اب وہ جو جنت مسلمانوں کے لیے بنائی گئی وہ ہمیں وراثت میں ملے گی، اور ایک جنت وہ ہوگی جو ہمیں عمل کی بنیاد پر ملے گی. اور پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھنا، ترکہ جب ملتا ہے نا تو پھر برابر ملتا ہے. ایک بیٹا نیک ہے، ایک بیٹا بدخسرت ہے، ایک بیٹا باپ کا فرمانبردار ہے، ایک بیٹا نافرمان ہے، ایک بیٹا باپ کا خدمت گزار ہے، ایک بیٹا باپ کو پوچھتا بھی نہیں، لیکن باپ کے مرنے کے بعد وراثت برابر ملے گی. بدخسرت کو بھی اتنی اور نیکوکار کو بھی اتنی، فرمانبردار کا بھی اتنا حصہ اور نافرمان کا بھی اتنا حصہ، زندگی میں سکھ دینے والے کا بھی اتنا حصہ اور دکھ دینے والے کا بھی اتنا ہی حصہ. اب جو جنت ہمیں وراثت میں ملے گی نا اس میں گناہگار اور نیکوکار کا کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ سب کے لیے برابر ہوگی، کیونکہ وہ ہمیں ترکے میں ملے گی، وہ ہمیں وراثت میں ملے گی. تو جو وراثت میں جنت ملے گی وہ سب کے لیے برابر ہوگی، جو اعمال میں ملے گی اس میں فرق ہوگا. تو وراثت والی جنت وہ سب کو برابر ملے گی اور اس کا حصہ بھی سب کے لیے برابر ہوگا. اس لیے فرمایا سدا بہار باغات میں ہم انہیں ٹھہرائیں گے. یہ نہیں کہا سدا بہار باغ میں، باغات میں جمع کا صیغہ، سدا بہار باغات میں ٹھہرائیں گے، کیونکہ جنتیں کئی ہیں اور ملیں گی بھی کئی.
تو اس لیے فرمایا. اور پھر اللہ فرماتا کیا ہوگا, وہاں ہم انہیں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائیں گے. دنیا میں حرام کیا نا مرد کے لیے سونا, مرد کے لیے حرام کیا نا دنیا میں سونا. اگرچہ آج کل ہمارے بہت سے نوجوان شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں, سونے کے چین پہن لیتے ہیں, تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ سخت ترین گناہ ہے. اور مت یہ سمجھیے کہ جی ایک رسم ہے اس موقع پر پہننا مجبوری ہے. ایک رسم کے موقع پر پہننا بھی اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والی بات ہے. کہ جی وہ جی منگنی ہو رہی ہے اس لیے پہن دی میں نے تھوڑی دیر کے لیے, وہ جی جب رخصتی ہو رہی تھی تو وہ میرے سسر نے میری ساس کو پہنا دی, یا میری برادر سسٹر ان لا نے مجھے پہنا دی تو میں نے پہن لی ہے. نہیں, اس موقع پر بھی مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے. اللہ نے مرد کے لیے سونا آخرت میں رکھا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں سونا پہنا, دنیا میں ریشم پہنا, سرکار فرماتے ہیں اسے آخرت میں نہیں ملے گا. جو دنیا میں اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے گا اللہ نے اس کے لیے آخرت میں رکھا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے, میرے اور آپ کے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے فرمایا کیا کہ اللہ عز و جل اہل جنت کو سونے اور چاندی کے کنگن اور ہار پہنائیں گے جن میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے, اور ان کے سروں پر اللہ وہ تاج رکھیں گے جو بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں. جو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ جو دنیا میں تاج پہنتا ہے نا, کہ جو سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تاج دنیا میں نہیں ہو سکتا, 400 تولہ سونے کا, 1000 تولہ سونے کا, 1000 تولہ سونے کا چاند جو ہے نا وہ تاج فلاں بادشاہ نے پہنا, اللہ اس سے بھی زیادہ مہنگا تاج اہل جنت کو پہنائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر بے ریش ہوں گے سارے اہل جنت, کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی, اور آنکھوں میں جنت کا سرما ہوگا, سب کی آنکھیں سرمگی ہوں گی. اتنا حسن دوبالا ہوگا, اتنا حسن دوبالا ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. دنیا میں کہا نا چہرے پر داڑھی رکھو, اللہ تعالیٰ آخرت میں داڑھی کے بغیر بنائیں گے. یہ فرق بتانے کے لیے کہ دنیا میں تو نے بہت تانے میرے لیے سہے نا. لوگ کہتے تھے او جی یہ مولوی ہے اس کو رشتہ نہیں دینا, او جی یہ مولوی ہے یہ تو مسجد والا ہے, او جی یہ فلاں ہے, یہ ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے ہماری بیٹی داڑھی کو پسند نہیں کرتی, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. کسی سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی تو جواب میں آتا ہے وہ داڑھی رکھ کے تجھے نظر نہیں آتا, تو جن نے داڑیاں نہیں رکھی وہ سب کو نظر آتا ہے, وہ ٹکراتے ہی نہیں ہے. یعنی مطلب ایک عجیب ہی دستور ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا, میں منڈی میں سبزی لینے گیا ہوا تھا, تو گو میری غلطی تھی کہ میں نے سڑک کے درمیان میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے سبزی کا ریٹ پوچھا, تو ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے اے دیکھو داڑھی رکھی تو سڑک کے درمیان ہی کھڑا. تو میں نے اس کو روک کر میں نے کہا بھائی قصور میرا ہے, میری داڑھی کا تو نہیں ہے, تو آپ مجھے برا بھلا کہو, حضور کی سنت سے کیوں لڑتے ہو. تو عجیب ایک جو ہے نا تماشا لگایا ہوا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان تانوں کے بدلے میں قیامت کے دن کیا کرے گا, بے ریش اہل جنت کو کر دے گا, داڑیاں نہیں ہوں گی جنت میں, اور آنکھوں میں سرما ڈال دے گا. کیوں؟ تم نے دنیا میں بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچایا تھا نا, آج تمہاری آنکھوں کی نگاہ تیز کر دیتے ہیں سرما جنت سے. اب جی بھر کے جنت کی حوریں دیکھو جو تمہاری ہیں, کسی اور کی نہیں. تو کہا ہم باغات میں انہیں ٹھہرائیں گے سدا باہر باغوں میں, جہاں انہیں سونے کے کنگن اور چاندی کے جو نا کنگن اور سونے اور چاندی کے ہار پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور انہیں پوشاک لباس دیا جائے گا ریشمی, مہنگا ترین لباس جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہوگی. کوئی قیمت لگانا چاہے تو پھر بھی نہیں لگا سکے گا, اتنا مہنگا لباس اللہ وہاں پہنائیں گے. پھر جب اہل جنت میں داخل ہوں گے نا, اور نعمتوں کا انبار دیکھیں گے, آسائشیں دیکھیں گے,
قرب و جوار میں حور و غلمان کے جرمٹ دیکھیں گے، لباس دیکھیں گے، کنگن دیکھیں گے، گلے میں ہار دیکھیں گے، لگے ہوئے موتی اور یاقوت قیمتی ترین دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی۔ اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ وہ غم کیا جو دور کر دیا؟ خوف الذنوب والسیئات ورد الطاعات، دنیا میں جو گناہ اور نافرمانی کا خوف لگا رہتا ہے نا، اور عبادت کے باوجود ڈر رہتا ہے کہ مالک قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، رد الطاعات، طاعت کو رد کرنے کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ سارے خوف اور یہ ڈر جنت میں مٹا دیں گے۔ میرے بندے، اب یہاں نہ تو اس سے کوئی گناہ ہوگا نہ خطا ہوگی، اور نہ یہاں تیری کسی بات کو رد کیا جائے گا۔ تو منہ سے کیا، تو اپنے دل میں جو سوچے گا وہ تیرے سوچنے سے پہلے ہو جائے گا، جہاں کوئی تیری بات رد نہیں ہوگی۔ جو مانگے گا وہ تیری زبان پر الفاظ بننے سے پہلے تصور میں جو آئے گا وہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ اور سورہ واقعہ میں اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اگر خیال کرے گا نا کہ میرا من چاہ رہا ہے میں اس وقت سیب کھاؤں، ابھی اس نے کسی غلمان کو، نوکر کو، خادم کو کہا بھی نہیں ہوگا، سوچا ہوگا تو بہترین سیب اس کے سامنے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جی چاہ رہا ہے انگور کھاؤں اور تازے کھاؤں، ابھی خیال کیا تو انگوروں کی پلیٹ بالکل تازی سامنے ہوگی۔ جی چاہ رہا ہے میں ذرا جنت میں گھومنے کے لیے جاؤں، جنت میں گھومنے کے لیے جاؤں، ابھی خیال کیا تو سواری سامنے آ جائے گی، مجھ پر بیٹھو میں تمہیں جنت پھرا کر لاتی ہوں۔ جی ہوگا نا کہ میں جنت میں ذرا شاپنگ کروں تو اللہ فرشتوں کی دکانیں لگوا دے گا، باقاعدہ بازار لگے گا، حدیث میں آتا ہے جنت میں، اور بندے کے خیال آیا شاپنگ کرنے جاؤں تو اسی وقت سواری حاضر، آؤ میں آپ کو بازار لے چلتی ہوں۔ جو سوچو گے وہ سب کچھ وہیں ہوگا۔ تو کہا رد طاعت اور خوف سیئات جس نے ہم سے دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا۔ کون کہیں گے؟ گناہگار۔ گناہگار جب جنت میں جائیں گے نا تو کہیں گے واقعہ ہی جو دنیا میں سنتے تھے نا کہ ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے، واقعہ ہی بخشنے والا ہے۔ اور نیکوکار کیا کہیں گے؟ ہمارا رب شکور ہے، بڑا قدردان ہے، ہم نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں تھی جتنے بدلے اس نے دے دیے، ہم تو اتنی نیکیاں کر کے بھی نہیں آئے، تو اتنا قدردان۔ وہ 5 نمازیں پڑھتے تھے، وہ تھکی ہاری ہوئی، اور باقی کسی لمحے کچھ نہیں کرتے تھے، رات جی بھر کر سوتے تھے، بس فجر کو اٹھ جایا کرتے تھے، عشاء پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم تو 5 نمازیں پڑھتے رہے اور ہمارے رب نے اتنا اہتمام ہمارے لیے کیا ہے۔ تو وہ قدردان، بڑا قدر الذی، وہ ہمارا رب احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں دائمی جگہ پر بسا دیا، دائمی جگہ۔ اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی آپ سے واپس نہیں لے گا، کوئی نکالے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوگی، ملکیت تبدیل نہیں ہوگی، مکان پوسیدہ نہیں ہوں گے، محلات پوسیدہ نہیں ہوں گے، کوئی باغ پرانا نہیں ہوگا، کوئی نہر خشک نہیں ہوگی، کوئی میوہ جو ہے وہ پرانا نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا رب کہ جس نے ہمیں بسایا دائمی گھر میں۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اس نے جو انعامات ملیں گے نا جنت میں وہ اعمال کے بدلے میں نہیں ملیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کسی کو بھی جنت اعمال کے بدلے نہیں ملے گی، جس کو ملے گی اللہ کے فضل سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، کیا آپ؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن تمام لوگوں سے زیادہ فضل رب کا میرے اوپر ہوگا۔ فرمایا جس کو بھی جنت ملے گی فضل سے۔ اسی قرآن میں کہا گیا کہ وہ ہمارا رب جس نے ہمیں بسایا دائمی جگہ پر اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، اب کوئی تکلیف ہمیں چھوے گی نہیں، ولا یمسنا فیہا لغوب،
اور نہ اب کوئی تھکاوٹ ہمارے نزدیک آئی. کیا؟ نہ جسمانی نہ روحانی. پہلی تکلیف سے مراد ہے جسمانی، دوسری تکلیف سے مراد ہے کیا؟ روحانی. اب کوئی جسمانی اور روحانی تکلیف ہمارے پاس نہیں آئی. کیوں؟ دنیا میں ہم نے عبادات میں اپنے آپ کو تھکایا تھا. عبادات میں اپنے آپ کو کیا کیا تھا؟ تھکایا تھا. رب کو راضی کرنے کے لیے رات کو اٹھ جاتے، روتے، نفل پڑھتے، قرآن پڑھتے، دن کو لگے رہتے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے جسم کو تھکا دیا تھا. اب اللہ کیا کہے گا؟ یہاں کوئی کام نہیں، یہاں موجیں نہیں. یہاں کوئی کام نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ بس موج ہی موج ہے، کوئی عمل نہیں ہے. یہاں کسی قسم کا کوئی عمل نہیں تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. جنت میں رہو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی عبادات نہیں، کچھ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے. جو اپنے جسم کو تھکا کر آئے تھے نا، اب اس تھکاوٹ کا بدلہ یہ ہے. تو اب کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی جسمانی طور پر. اور روحانی طور پر کیا؟ روحانی طور پر جو ہر وقت ہم دنیا میں خواہشات پر پاؤں رکھتے تھے نا، آنکھ اٹھنے لگی، وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک روٹی کھائی، دوسری کا من کر رہا ہے، نہیں ہمارے آقا کا فرمان ہے بھوک چھوڑ دو، ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو. ٹھیک ہے، کسی نے دعوت دی، پتہ لگا اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اچھا میں نہیں جاتا بھائی. حالانکہ چرگے بنے ہوئے تھے، لیکن پتہ چلا اس کی روزی حلال نہیں ہے، اس لیے بھائی میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. کس بے شمار خواہشات پر ہم نے من چاہا ریشم پہنے، من چاہا سونا پہنے، من چاہا چاندی پہنے دنیا میں، لیکن جو حدود شریعت تھی ان کی وجہ سے نہیں پہن سکے. اب اللہ فرماتا ہے یہاں سارا کچھ دیا جائے گا، کوئی روحانی تکلیف بھی نہیں تمہیں آنے دی ہے. نہ جسمانی کوئی تکلیف اور نہ روحانی تکلیف تمہیں کوئی چھپے گی. اب یہاں تمہیں انعامات ہی انعامات ہیں تمہارے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب یہاں کبھی رب کے ناراض ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے. ہر وقت تمہارا مالک تم سے راضی رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا